اب ان سے بات کریں، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لائیں اور اعتکاف کی بھی نیت فرما لیں تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل میں بیان کیا گیا ہے، ایک عورت کا بیٹا تھا جو بہت گناہ گار تھا، وہ اس کو نیکی کی حکم دیتی اور بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی، لیکن وہ باز نہ آتا۔ آخر کار تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت میں مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا ہے۔ اس نے تمنا کی کہ اسے وہ خواب میں دیکھے۔ ایک دفعہ اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ماں مزید غمگین ہو گئی۔ جب کچھ مدت کے بعد اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی حالت اچھی تھی اور وہ خوش و خرم تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، یہ مرتبہ مقام تجھے کس سبب ملا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے میری ماں، ایک گناہ گار شخص ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کیا، مردوں سے نصیحت حاصل کی، اپنی لرزشیں پر وہ رویا اور اپنی خطاؤں پر نادم ہوا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی، اب وہ بھی کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹے گا۔ تو اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ، اس شخص نے اپنے رب کریم عز و جل کے ساتھ کیا ہی خوب صلح کی ہے۔ جب اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اس نے کچھ قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت کی اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کو پہنچایا۔ اس کا ثواب ہم پر تقسیم کیا گیا۔ تو مجھے اس کے ثواب سے بھلائی ملی، جس کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور مجھے وہ مقام عطا کیا گیا کہ جو آپ دیکھ رہی ہیں، ملاحظہ فرما رہی ہیں
اے امی جان یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے محترم سمجھ دیکھا آپ نے کہ ایصال ثواب کی برکت سے جو ہے اس شخص کی بخشش و مغفرت ہو گئی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ میں قبل اس کے کہ ایک بات آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ وہ شخص قبرستان گیا تھا، قبروں کو دیکھ کر اس نے نصیحت حاصل کی، تو لہذا ہمیں بھی مطلب وقتاً و فوقتاً قبرستان جانا چاہیے، ہو سکے تو ہر جمعرات، ہر روز نہیں تو ہر جمعرات۔ اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے پاس جانا چاہیے اور وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، یا جو بھی آپ جتنا قرآن یاد ہو اتنا پڑھا کریں اور ان کو ایصال ثواب کیا کریں، کیونکہ یہ ان کو جو ہے قبر میں خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایصال ثواب ایک بات یاد رکھیے گا، ہاں جس طرح کسی دنیا دار کو کوئی دنیاوی نعمت ملتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے نا، اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی زندہ انہیں ایصال ثواب کرتا اس سے ان کو بہت زیادہ خوشی پہنچتی ہے، ان کو بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر خصوصی کرم عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں کے ساتھ قبر میں داخل ہوگی اور جب اٹھے گی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی نے اس کو قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کیا ہوگا، اللہ کا ذکر کر کے ایصال ثواب کیا ہوگا، وہ کسی نے کوئی نہ کوئی حسنات اپنے جو ہیں انہیں ایصال ثواب کیے ہوں گے، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا اور ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا۔ تو پیارے محترم سمجھیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جائیں اور جا کے قبروں کو دیکھیں، اس سے ہم نصیحت پکڑیں گے، نصیحت حاصل ہوگی۔ ایک اندر ایک ہمارا دل ہے نا جو ہمیں اپنی موت کو بھی یاد دلاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دلاتا، کوئی ایسا شخص نہیں جس کو موت یاد نہیں آتی ہے، موت ضرور یقیناً یاد آتی ہے۔ ابھی تو ہم زمین کے اوپر ہیں، ایک وقت ہوگا کہ ہم زمین کے اندر ہوں گے، زمین کے اندر ہوں گے، اور دیکھیں کہ جب تک زمین کے اوپر ہیں اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کہتا، اور جب زمین کے اندر جانے کی تیاری ہو گئی اور موت واقع ہو گئی تو سب سے پہلے جو ہے بندے کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کیا کہتے ہیں، یا وہ میت کو غسل دیں گے، کیا کرنا ہے، میت کو غسل دینا، یہ نہیں عبداللہ کو غسل دینا ہے، نہیں میت کو غسل دینا ہے، میت اٹھاؤ، میت لے کے چلو، تو اب نام اس بندے کا جو ہے وہ ختم ہو گیا، جو ہے وہ میت پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھیں نا، یقین جانے کے قدم بہ قدم جو نا ہمیں نصیحت در نصیحت جو ہے نا وہ نظر آتی ہے ہمیں، اگر ہم سمجھیں، نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ نہیں سمجھیں گے کوئی بات نہیں، یہ تمام مراحل تو ہمارے ساتھ گزرنے، کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش ہو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے کہ جو ہماری موت کا سبب بنے گا۔ کبھی غور کیا اس بات پر، بھائی موت کا کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا جو سبب بنے گا ہمارا، اللہ نہ کرے دل کے مریض ہوئے یا کوئی مہلک بیماری ہوئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گولی لگ گئی، اوپر سے گر گئے، اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، کوئی نہ کوئی ایک صورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ عز و جل ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ یہ بھی میں آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے ایمان کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ، کیونکہ عافیت جو ہے وہ موت کے اندر عافیت ہے، یہاں جو عافیت ہے وہ موت کی عافیت ہے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ عز و جل جب ہمارا وقت آخر ہو تو بس ایمان کے ساتھ جائیں اور عافیت کے ساتھ جائیں، کیونکہ ایمان بھی جو ہے نا مرتے وقت جو ہے بندوں کا جو ہے ڈگمگا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایمان جس کے اندر قوت اور طاقت کے ساتھ ہوگا نا تو وہ شیطان کا بھی اس وقت مقابلہ کرے گا، حالات کا بھی مقابلہ کرے گا، اور موت کی تکالیف کا بھی وہ مقابلہ کرے گا، اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کو معلوم ہے کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور اللہ عز و جل میرا مطلب یہ ہے کہ وہ مددگار ہے، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے،
میرے اپنے بچے، میرے اپنے لوائقین، میرے اپنے دوست احباب، بیوی، بچے، بس یہ صرف شکل ہی دیکھیں گے، لو جی روح کا بس انصری سے پرواز کریں گے۔ ان تمام چیزوں کو انسان کو جو ہے نا وہ یاد کرنا چاہیے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، مجھے یاد ہے، یقین جانے کہ جب عراق کے اندر اور بغداد شریف کے اندر میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ذوالنون مصری، امام شافعی، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے بزرگان دین، اور امام حسن کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مطلب الحمدللہ یہاں میں نے حاضریاں دی۔ اچھا، ان کے جوار میں جو قبرستان تھے نا، قبرستان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو قبرستان تھے نا وہ دیکھ کے بڑا حیران رہ گیا میں کہ ہر قبر کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی ہے، وہاں پر قبر کے ساتھ تصویر لگی ہوئی ہے۔ پہلے تو مطلب عجیب سے لگا میرے کو، مطلب ایک عجیب سا لگا یار یہ کیا کہانی ہے، یہ قبر کے ساتھ تصویر لگی، اور یقین جانا تھوڑی دیر کے قبر کے ساتھ ایسے تصویر کو میں جب دیکھنے لگا نا تو خوف طاری ہونے لگا کہ یہ اتنا کڑیل نوجوان شخص جو ہے نا وہ اس قبر میں موجود ہے، یہ جوان شخص اس قبر میں موجود ہے، کتنا حسین و جمیل یہ شخص ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے نا ایک بالکل جھٹکا سا لگا مطلب وہاں پر۔ اب یہاں تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہے، تصویریں مطلب کوئی لگانا کوئی صحیح بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے لگانا، بہرحال یہ کہ وہاں انہوں نے لگائی تھی۔ مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہاں یہ ساری چیزیں ہوئی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو پھر کیا بات ہے۔ جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کی موت تو عید کا دن ہوتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور وہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مطلب رحمتوں میں ہوتا ہے، اور وہ نہ جانے کون کون سے مشاہدات کر رہا ہوتا ہے، کیا کیا نظارے کر رہا ہوتا ہے اس وقت، اور اس کی تمنا بھی یہی ہوتی ہے نا کہ بھئی جلدی کرو، اٹھاؤ، جلدی کرو، اس کو اٹھاؤ، اور کہتا ہے مجھے اٹھاؤ، جلدی غسل دو اور مجھے کفناؤ، اور جلدی نماز جنازہ پڑھ کے مجھ کو میری منزل پہ چھوڑ دو۔ وہ جلدی کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی نہیں ہے، اس کی پکڑ ہے، تو وہ تو بڑا گھبراتا ہے، بڑا ڈرتا ہے، کروں تو کروں کیا، کس طرح سے مطلب وہ روکتا ہے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، یہاں تک کہ مسجد میں میت پہنچتی ہے تو اس پہ اس کو سکون ملتا ہے۔ بھائی زندگی میں تو مسجد میں آیا نہیں، صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا میں، آج پتہ لگ رہا ہے کہ اس مسجد کہ صرف میں باہر ہوں اندر نہیں ہوں، تو کتنا مجھے میرے دل کو اطمینان ہے، چین ہے۔ تو یہ اس کو بتایا جائے گا کہ مسجدیں جو ہیں دلوں کا چین ہے، اطمینان ہے، کیونکہ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کو اس کا احساس دلایا جائے گا، اس کو اس کا احساس دلایا جائے گا۔ تو پیارے سے بھائی، اس سے پہلے کہ اس کا احساس مطلب بندے کو ملے تو بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کاموں میں مشغول ہو جائے، ان کاموں میں مصروف ہو جائے۔ پھر جب ان کاموں میں مصروف ہوگا تو میرا رب عز و جل اس پر اپنا خصوصی کرم فرمائے گا، اس کی رحمت ایسا نہیں کہ ہم ایک بار ہی بڑھیں گے، اس کا ایک بار بڑھے ہم چل گئے، وہ دوڑتا ہوا آئے گا اس کی رحمتیں، اور ہمیں اپنے آغوش میں لے لیں گی، اور ہماری بخشش و مغفرت کا سامان ہو جائے۔ اب ایک انسان ہے بیچارہ بیمار ہے، کیا ہے بیمار ہے نا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اچھا، بیماری جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کما حق کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں وہ صحت یاب ہو جائے۔ کیا ہو جائے بولیے، صحت یاب ہو جائے نا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ مگر ایک وقت ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ زبان سے تو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اس کو شفا دے، کیا دے بولیے، زبان سے کیا کہتا ہے، یا اللہ، میں آپ کو ایک عبرت بتا رہا ہوں، مطلب زبان کیا کہتی ہے، یا اللہ اس کو شفا دے، اور دل میں کیا کہتا ہے، یا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے۔ کیا کر دے؟ اندر یہ کہتا ہے کہ اس کی مشکل آسان کر دے، اوپر سے کہتا ہے کہ اس کو اللہ شفا دے دے، یعنی گویا کہ وہ اس کی موت کے لیے دعا کر رہا ہے، اب یہ دیکھیے آپ،
یعنی کس قدر مطلب اچھا موت کی دعا کون کرے گا مجھے بتاؤ اس کے لیے؟ زبان حال سے نہیں مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کرے گا وہ. کون کرے گا؟ اس کے اپنے پیارے لوگ، اس کے قریب کے لوگ. کیا یار بہت تکلیف میں یار بہت، اور جب انتقال ہو جائے گا تو پھر پھٹ جائے گا یار بڑی تکلیف میں تھی یار، اماں بڑی تکلیف میں تھی، ابا بڑے تکلیف میں تھے، ماما بڑی تکلیف میں تھے، چچا بڑی تکلیف میں تھے، تایا بڑی تکلیف میں تھے، پھپھا بڑی تکلیف میں تھے، پھپھو بڑی تکلیف میں تھی، بس اللہ نے ان کی مشکل آسان کر دی. اور دیکھیں آپ کو ایک اور عبرت والی بات بتاؤں میں آپ کو، پوائنٹس والی بات، کہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کون اتارے گا قبر میں؟ لحد میں کون اتارے گا؟ جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوگا، ہم سے محبت کرنے والا ہوگا. ہماری قبر کو کون سنوارے گا مٹی سے؟ کون ڈھکے گا پہلے؟ آگے کون بڑھے گا؟ وہ کہ جو ہمارے زیادہ قریب ہوگا، ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا. بس جو دوسرے ہوں گے وہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھیں گے وہ. اب اگر دیکھا جائے کہ قبر میں مٹی ڈالنے کی جو یہ آیتیں اور دعا ہیں، یہ بھی بتا دو خود ایک ہمیں جو نا مطلب یہ کہ نصیحت کر رہی ہیں. منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا، بتا دیا. وفیہا نعیدکم، ہم نے اس مٹی میں لٹایا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم تمہیں اس مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے. تو دیکھیں آپ کہ پورا منظر جو ہے اس 3 دعاؤں کے اندر سامنے آ گیا. ہماری تخلیق بھی آ گئی، ہماری انتہا بھی آ گئی، اب بروز قیامت اٹھنے کا سلسلہ بھی کہتے کہ تم نے اٹھنا ہے. یہ نہیں کہ تمہیں یہاں دفنا دیا ہے، واپس اٹھنا ہے. تمہاری بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تمہارا حساب کتاب باقی ہے. کیا باقی ہے؟ تمہارا حساب کتاب باقی ہے. اب انسان اگر اپنی زندگی کا مشاہدہ کرے، وہ زندگی کیا گزارتا ہے؟ ایک بچہ ہے، بچہ ہوا ہے نا، تھوڑا سا اس کو بولنا ہے، تھوڑا بڑا ہوا تھا، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے لگا، کرتے کرتے جوانی کے دہلیز سے پہنچا تو شادی کی ضرورت پڑ گئی اس کو. لیجیے شادی ہو گئی، شادی کی فکر لگی اس کو، شادی کس نے کر لی. جب شادی ہو گئی تو اب اس کو اپنے بچے ہونے کی فکر لگ گئی. اب اس کے بچے ہو گئے تو اب بچوں کی فکروں میں لگ گیا، وہ اب بچوں کی فکروں میں لگ گیا. اور جب وہ بچے آہستہ آہستہ پروان چڑھ گئے، وہ بھی جوان ہو گئے، تو اب ان کی شادی کی فکر ہو گئی. جب ان کی شادی اس نے کر دی تو اب ان کے بچے ہونے کی فکر ہو گئی کہ اب ان بچوں کے تو بچے ہونا چاہیے، میں دادا کیسے کہلاؤں گا، میں یہ نانا کیسے کہلاؤں گا. میں ان کی فکر ہو گئی. پھر پتہ لگا کہ لیجیے ان کے بھی بچے ہو گئے، وہ دادا بھی بن گئے، نانا بھی بن گئے، دادا بھی بن گئے، نانا بھی بن گئے. اتنا لمبا پیریڈ گزارنے کے بعد داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، توانائی ختم ہو گئی. وہاں ملک الموت تشریف لیا، آ جاؤ بھائی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، آپ کا رزق پورا ہو گیا، تمہیں لینے کے لیے آئے. یہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت میں نہیں، اپنے بچوں کی جو ہے فکروں میں، اور پہلے تو اپنی فکر ہے، پھر اپنے بچوں کی اور بچوں کے بچوں کی فکروں میں جو ہے زندگی ہم نے ختم کر دی. اللہ کی عبادت اور ریاضت کیا کی. آج اس بنا پر لوگ مسجدوں میں مطلب نماز نہیں پڑھ پاتے. نماز کا کتنا وقت نہیں ہے، اتنی آسانی سے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ اللہ، کیا بنے گا بھائی، کیا بنے گا؟ اس حدیث کو آپ مٹا دو، اگر آپ میں طاقت ہے، اس حدیث کو مٹا دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی جان بوجھ کر، ہے نا، اگر بحالت مجبوری کو کالے دائیں جان بوجھ کے نا، مطلب ٹھیک ہے نا، قضا کی تو جہنم کے دروازے میں اس کا نام لکھا جاتا. کہاں لکھا جاتا ہے؟ بولیے، سب بولیں، کہاں لکھا جاتا ہے؟ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ اس میں جا کے رہے گا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہماری بخشش اور ہماری بھلائی کے خیر خواہ ہیں. کیا ہیں؟ ہماری بھلائی اور ہماری بخشش کے خیر خواہ ہیں. سجدائیں گواہ ہیں، آپ کے دست مبارک گواہ ہیں، آپ کی اشکبار آنکھیں گواہ ہیں، آپ کی ظاہری زندگی 63 سالہ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ نے کس مقام پہ، کس جگہ پر اپنی امت کو فراموش کیا ہو. ہر جگہ امت کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی ہے. آپ نے
بخشش و مغفرت کی دعا کی ہے. اور اندازہ لگائیے اس بات پر، آپ اس بات پہ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کسی بچے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹے سے کرتے ہیں، پوتے سے کرتے ہیں، نواسی سے کرتے ہیں، کسی سے بھی کرتے ہیں، کسی سے بھی کرتے ہیں، اور اگر اس نے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی اور آپ کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، اب بتائیے آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ اس سے بیزار ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ یقیناً بیزار ہوں گے، اس سے یقیناً بیزار ہوں گے، بیزار. تو یہ ایک دنیا کا معاملہ ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے نمازی سے بیزار ہیں. آپ خود فرماتے ہیں میں بے نمازی سے بیزار ہوں. اور اسی پہ آپ نے سخت بات ارشاد فرمائی نماز نہ پڑھنے پر. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں مطلب اس حوالے سے بہت غور و خوض کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ گزارنا چاہیے. شریعت اور طریقت کے دائرے میں رہ کے گزاریں گے تو یقین جانے کامیاب ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال سے قبل تو اس کو بچانے کی کوشش، بعد میں انتقال ہو گیا تو اس کی بخشش کی کوشش، ایسے ہی ہے نا، اس کی بخشش اور مغفرت کی کوشش. اور یہ کرنی چاہیے، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی کیا ہے، طریقہ ہے. جیسا کہ مطلب ایصال ثواب کے حوالے سے قرآن مجید کی تلاوت یا کلمہ شریف یا نفلی نمازوں یا کسی بھی بدنی یا مالی عبادتوں کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا یہ جائز ہے. اس کو عام طور پر لوگ فاتحہ اور فاتحہ دلانا کہتے ہیں، اور زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. فقہ اور عقائد کی کتابوں مثلا ہدایہ و شرع و عقائد نصفیہ میں اس کا بیان موجود ہے. اس کی بدعت ناجائز کہنا جہالت اور ہٹ درمی ہے. حدیث سے بھی اس کا جائز ہونا ثابت ہے. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ کیا ہے ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی. کیا فرمایا؟ پانی بہترین صدقہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور اسے اپنی ماں کی طرف منسوب کر دیا اور کہا کہ ہی لی امی سعدیہ، کنواں سعد کی ماں کے لیے، کنواں سعد کی ماں کے لیے، یعنی اس کا ثواب اس کو، اس کی روح کو ملے. مشکات شریف کی حدیث ہے. دیکھا یعنی کوئی بھی چیز ہم اپنے مرحوم کے نام کا وہ چیز صدقہ کر سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، کنواں کھدوا سکتے ہیں. اب تو کنواں کا دور ہی نہیں ہے، اس وقت تو پانی کی بڑی قلت تھی نا مدینہ پاک کے اندر، ضرورت بھی تھی. اچھا اب ظاہر ہے کہ مطلب پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے تو جگہ پر جگہ کنویں لوگ کھدوا دیا کرتے تھے کہ بھئی مسافر جائیں گے ان کو پانی میسر آ جائے گا، لوگ پڑاؤ ڈال لیں گے یا ٹھہر جائیں گے، جانوروں کے لیے پانی ہو جائے گا. اس طرح سے مطلب پہلے کبھی ماحول ہوا کرتا. اب تو آپ کو پتہ ہے یہاں تو جہاز میں بیٹھو تو 24 گھنٹے میں امریکہ میں پہنچ جائیں گے. آپ 24 گھنٹے میں آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں، بہت زیادہ 24 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں تھے 24 گھنٹے. ہاں اگر بیچ میں رکتے رکاتے جاؤ تو ویسے تو آپ کو 24 گھنٹے زیادہ بھی لگ جائیں گے، مگر کنٹینیوس بتا رہا ہوں. مطلب یہ کہ آج کل جو سفر جو صرف 24 گھنٹے کا رہ گیا ہے، اور دنیا تو ویسی سمٹ گئی ہے. دنیا تو ویسی سمٹ گئی ہے کہ پہلے مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے، ہم لوگوں کو شاید اس پہ حیرت نہیں ہوتی کہ جہاز کو اگر امریکہ پہنچنا ہے تو اس کو 24 گھنٹے لینا ہے. کتنا گھنٹے لینا ہے بولیے؟ کم و بیش 24 گھنٹے لینا ہے. جہاز نے 24 گھنٹے لینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں ہم SMS کرتے ہیں یا واٹس ایپ کرتے ہیں، وہاں سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے، یعنی جہاز سے پہلے پہنچ جاتا ہے، پیغام جہاز سے پہلے پہنچ جاتا ہے. یہ دیکھیے کہ کتنا ایڈوانس مطلب یہ دور ہو چلا ہے.
ہو چلا. تو اب آپ خود اندازہ کر لیجیے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد پیارے اسلام میں, پہلے کا دور کچھ اور تھا اور اب کا دور کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے کہ ہم کوئی مدرسہ بناتے ہیں, مسجد کی خدمت کرتے ہیں, یا کسی امام کی تنخواہ رکھ دیں, یا کسی بھی چیز میں ان کے نام کا جو ہے تو ہم صدقہ خیرات ان کی طرف سے کر دیں گے, اور ان کی طرف سے کریں گے تو یہ ان کو ثواب, بولیے کیا ہوگا, پہنچے گا. اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی مر جاتا تو اس کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. ایک دائمی خیرات, یا وہ علم جس سے نفع پہنچاتا رہے, یا وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ثواب جاریہ والے کام اگر ہم اپنی زندگی میں رہ کے کر لیں, کہ نمبر 1 کہ کوئی ایسا سلسلہ ہمارے ذات سے وابستہ ہو جائے کہ جس کے ذریعے جو ہے مطلب یہ کہ ہمارے انتقال کے بعد بھی صدقہ خیرات ہوتا رہے, اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. کیوں اعمال سب منقطع ہو جاتے ہیں. اب نماز اس پہ مرنے کے بعد تو فرض نہیں ہے نا, جیتے جی فرض ہے. عالم ارواح کے اندر بھی اس کے اوپر نماز فرض یا واجب نہیں ہے. دنیا میں آیا اور بالغ ہوا تو نماز فرض ہو گئی, مگر جہاں اس کا انتقال ہو گیا اب اس پر نماز نہیں ہے نا. تمام اعمال منقطع ہو گئے, اب کوئی ثواب نہیں ہے اس کے لیے, اب اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. اور اگر کوئی دعا کر جو ہے اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھ بھی لیتا ہے, ویسے کئی واقعات ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تلاوت کی آواز آتی ہے قبروں سے, جو قرآن سے محبت کرتے ہیں, والہانہ محبت کر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو مطلب لوگوں نے جو ہے قبروں سے ان کی تلاوت کی آواز سنی ہے. کیوں اللہ نے ان کو توفیق دی, توفیق دینے کا سبب یہ کہ انہوں نے دعا کی, اللہ نے مطلب ان کی دعا قبول کر لی. مگر جو بھی وہ مطلب تلاوت کر رہے ہیں یا نماز کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ پڑھ رہے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیے وہ صرف اور صرف اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اس کا کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا, کیونکہ ان کے اعمال منقطع ہو گئے. سوائے وہ کہ جو دنیا میں اعمال اس کے منقطع نہیں ہوئے, ایک صدقہ خیرات وہ اس کو ملتا رہے گا, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو ہے مطلب یہ ہے کہ نیک بچہ ہے نا, نیک بچہ ہو, اس کے لیے نیک بچہ ہو, اور جو اس کے لیے وہ دعائے خیر کرتا رہے اپنے والدین کے لیے, اور نیک عمل کرتا رہے گا, دعائے خیر کرتا رہے گا, تو یہ ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. تیسرا یہ ہوگا اس کے لیے, تیسرا یہ کہ اس نے علم سیکھا ہو اور اس نے علم سکھایا ہو, اس نے علم دین سیکھا ہو اور علم دین اس نے سکھایا ہو, اور وہ باتدری اس کے ذریعے جن لوگوں نے علم سیکھا اور جنہوں نے علم سیکھا انہوں نے مزید لوگوں کو سکھایا, انہوں نے اس کو سکھایا, انہوں نے اس کو سکھایا, وہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں, تو وہ سب کا ثواب اس کو مل رہا ہے. تو یہ وہ 3 اعمال ہے جو ضائع نہیں ہوتے. تو لہذا ہمیں چاہیے پیارے محترم سمجھ ہم کچھ ایسے اعمال کر کے چلے جائیں دنیا کے اندر کہ جو ہماری قبر و آخرت کے لیے بہتری کا سبب ہے. اور ایک چیز اور میں بتاؤں اصالہ ثواب کے حوالے سے, کہ اصالہ ثواب کی بڑی برکت ہے, اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ جب قبرستان سے گزریں تو ہمیں جو نا یہ سورہ تکاثر پڑھنا چاہیے, الہاکم التکاثر ہے نا, یہ سورت ہمیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک دفعہ پڑھ لیں, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کرتے ہیں. جب بھی قبرستان سے گزریں عمل کریں, جب حدیثوں میں آتا ہے گزریں یہاں سے, اور اب 6 نمبر سے گزرنا پڑتا ہے نکل جائیں, آپ کو پتا 6 نمبر سے میں پڑھتا ہوا نکل جاؤں گا. نہ کتنے اللہ کے نیک بندے یہاں پر ہوں گے جو آرام فرما رہے ہوں گے, جن کو ثواب ملے گا. اور جب نیک بندوں کو ملے گا تو ایسا نہیں کہ مطلب ان کے طفیل ہمیں کچھ نہیں ملے گا, ہمیں بہت کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے, اور انہی کے طفیل جو ہے نا رب العالمین جو ہے وہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے کسی نہ کسی ہلے بہانے سے. تو لہذا کہ ہم ان کو اصالہ ثواب کریں. اگر یاد نہیں ہے تو سورہ تکاثر یاد کر لیجئے, سورہ اخلاص سب کو یاد ہوتی ہے, سورہ فاتحہ سب کو یاد ہوتی ہے. اور اگر بالفرض سورہ تکاثر بھی یاد نہیں ہے, حدیث میں سورہ تکاثر کا ذکر ہے مگر پتہ یاد نہیں ہے, تو کم از کم سورہ فاتحہ تو یاد ہے, سورہ اخلاص تو یاد ہے, سورہ اخلاص تو یاد ہے. اور سورہ فاتحہ تو وہ ہے کہ سورہ فاتحہ وہ ہے, الحمد شریف وہ ہے کہ جو ہر مشکل کے لیے اس کے پڑھنے کی برکت سے جو ہماری مشکلیں آسان ہو. ہر مشکل کی دوا جو ہے نا آپ سمجھ لیجیے سورہ فاتحہ ہے. بخشش کے لیے بھی سورہ فاتحہ ہے,
مغفرت کے لیے بھی سورہ فاتحہ ہے، دوائی کے لیے بھی، بیماری کے لیے بھی سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ بخار نہیں اترتا ہو تو اس کو بسم اللہ شریف کی میم ملا کر اس کو پڑھا جائے، بسم اللہ کی میم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پڑھ کے ملا کے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اس کو 41 مرتبہ اسی انداز میں پڑھ کے پانی پہ دم کر کر کسی مریض کو دے دیا جائے تو اس کو شفا کاملہ ہو جائے، عاجلہ ہو جائے۔ آج کل ڈینگی چل رہا ہے، اس کو دے دیں، آپ پڑھ کے دے دیں، دیکھیں کیسا فائدہ ہوگا ان کو، انشاءاللہ جلدی کھڑا ہو جائے گا وہ بندہ۔ سورہ فاتحہ کی برکت آپ دیکھیں، آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ تکاثر پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، اور ظاہر اگر وہ سفر کر رہا ہے، بائک چل رہا ہے، پڑھتا ہوا نیت کر لے، کیا کر لے کہ میں نے ان کو اثار ثواب بخشا، ٹھیک ہے نا، ان مرحومین کو، ان قبرستان میں مسلمانوں کو بخشا ہے نا، ان مسلمانوں کو بخشا میں نے، تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی تمام مرحومین جن کو ہم نے بخشا تھا، جس کے سبب ان کی بخشش و مغفرت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت روز یہ کہیں گے، یا اللہ اس کے ایصال ثواب کی برکت سے جو ہے ہم بخشے گئے ہیں، اے رب العالمین اب تو اس کو بخش دے، اب تو اس کو بخش دے۔ تو یہ ہم اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں۔ اور آپ کو آخر میں ایک اور روایت آپ کو سنا دوں پیارے محترم اسلام بھائیوں، کہ میں اکثر یہ بات جب میت ہوتی ہے تو یہ بات میں کہتا ہوں کہ 70,000 جو کلمہ ہے، کلمہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، اس سے زیادہ نہ کریں، صحیح نا، جو زیادہ شوق میں کرتے ہیں تو پھر وہ رجت میں آ جائیں گے، مگر حدیث پاک ہے 70,000 مرتبہ، جو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے بندہ، 70,000 مرتبہ اپنی زندگی میں کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، الحمدللہ۔ صرف کلمہ شریف اندازہ کیجیے، اور بلکہ کوئی بھی چیز اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کر آپ کر دیں گے نا، درود پاک پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کر دیں، اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے، یقینی اس کی بخشش و مغفرت ہے۔ اور بات چیزیں جو وہ روایت میں آتی ہے، حدیث پاک میں آتا تو ایمان تازہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور تجدید ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تجدید ایمان کہتے ہیں اس کو، ہم بار بار وقتاً فوقتاً کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ تجدید ایمان ہے۔ تو یہ کرتے رہنا چاہیے انسان کو، وقتاً فوقتاً جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ وظائف بنانا ایک علیحدہ صورت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہم نے 70,000 مرتبہ پڑھنا ہے، وظیفہ نہیں بنانا، ہم نے اپنی بخشش و مغفرت کا سامان بنانا، ٹھیک ہے؟ جب ہم یہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ٹھیک نا، یہ بڑے محدث تھے، اور یہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے، دیکھیں تمہارا ایک بچہ تھا جو کشف کے اندر مشہور تھا نا، کشف کی حالت میں مشہور تھا، یعنی وہ قبر میں ہونے والے حالات کو دیکھ لیا کرتا تھا، مراقبہ کرتا تھا، جیسے مراقبہ جسے کہتے ہیں نا، مطلب تو وہ اتنا مطلب وہ بندہ تھا، مطلب کہ وہ ہر چیز اس کے سامنے منکشف ہو جایا کرتی تھی چیزیں۔ تو وہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ کو عذاب کے فرشتے جو ہے قبر کی طرف لیے جا رہے ہیں، تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ میری والدہ کو عذاب کے فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو جو ہے وہ عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دل کے اندر فوراً نیت کر لی، کیونکہ وہ حدیث ان کو معلوم تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا 70,000 مرتبہ، اپنی زندگی میں 70,000 کلمہ پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے نیت کری، فوراً نیت کی، یا اللہ تعالیٰ میں اس کو بخشتا ہوں، ہاتھ بھی نہیں اٹھا کے بخشے۔ یہ انسان کی نیت ہوتی ہے نا، پہنچ جاتا ہے، ہاتھ تو اٹھنے کے اندر بھی ٹائم لگتا ہے، یہ بتاتا ہوں آپ کو، ہاتھ اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے، مگر قبل اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اب انہوں نے کہا میں دل میں انہوں نے ان کو ایصال ثواب کر دیا، دل میں ایصال ثواب کر دیا۔ ایک دم وہ دفتن مسکرانے لگا، بیٹا آپ کیوں مسکراتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں دیکھ یہ رہا ہوں اس وقت کہ میری والدہ کو جنتی فرشتے جنت کی طرف لیے جا رہے ہیں۔
تو دیکھا پیارے محترم سمجھ، تو کلمہ شریف الحمدللہ الحمدللہ. اب دیکھیے کہ ایثار ثواب آج میں نے آپ کو اس کے حوالے سے بیان کرنا تھا. اب کچھ باتیں نکل جاتی موت کی طرف، نصیحت کی طرف، تاکہ ہم اپنی موت سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے شریعت کے دائرے میں ڈھال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے، اس کی خوشنودی حاصل کر کے جنت کے حقدار بن جائے. اور یہی انسان کی جو ہے مطلب یہ کہ مقصد حیات ہے. یہ بات جاتی ہے، یہی مقصد حیات ہے. کیا ہے کہ ہماری بخشش و مغفرت. ہم کو اللہ نے اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیا، جبکہ ہم اس کی عبادت اور ریاضت نہیں کرتے. ہم لوگ کوسوں دور بھاگتے. 5 وقت ہم پر لازم کرتے، 5 وقت میں ہمیں سب کچھ حاصل کر لینا چاہیے. کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھیں. دیگر اگر ہم نوافل نہیں پڑھتے ایک بات ہے، یا مگر دیگر ہم عمل اور نہیں کرتے نفلی، نہ کریں. کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھیں میرے بھائیوں. 5 وقت کی نماز تو پڑھیں. یہ بھی ہمارا بے شک عبادت ہے، عبادت میں شمار ہوگا. اور قرآن کی آیت ہے کہ جن اور انس کو ہم نے جو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، تو ہم تو اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے نا. اور باقی اگر ہم اپنے دین اسلام کو دیکھیں تو وہ مکمل ضابطہ حیات نظر آتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کے سبب ہمارا ایک ایک عمل جو ہے، ایک ایک عمل یعنی گویا کہ ان کی سنتوں پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا، روزی کمانا، یہ سارا کا سارا عبادت ہے. کیا ہے؟ سارا عبادت ہے. کیونکہ اس کو مکمل ضابطہ حیات کہا گیا ہے. کس کو؟ دین اسلام کو. یہ مکمل، اس سے پہلے مکمل ضابطہ حیات کوئی دین اسلام نہیں تھا، کوئی دین نہیں تھا. دین اسلام تو یہی ہے. وہ دین تھے مگر یہ دین اسلام یہ ہے. ٹھیک ہے نا، دین اسلام. تو الحمدللہ یہ مکمل ہے. دین اسلام ہمارا مکمل ہے. اس میں ہر چیز کی ہمیں چھوٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے رزق بھی کمائیں گے، حسن اخلاق کا مظاہرہ بھی کریں گے، کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، استنجا پانی بھی کریں گے، سوئیں گے بھی، جاگیں گے بھی، چلیں گے بھی، پھریں گے بھی، مگر جب وقت نماز کا ہوگا نماز بھی ادا کریں گے. کیا کریں گے؟ نماز کا وقت ہوگا تو نماز بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، اور تبھی ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے. اور نہیں تو پیارے اسلام بھائیو، اگر اللہ نہ کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی اگر ہم نے مول لے لی تو بھائی پھر تو اللہ ہی حافظ ہمارا کیا ہوگا. کیونکہ وہاں کا کلام تبدیل. بولے آپ کسی کو مارو کتنا مارو گے؟ ایک بات ہے، کسی کو مارو کتنا مارو گے؟ تھک جاؤ گے؟ بولیے تھک جاؤ گے نا. جب تک مارتے رہو گے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی. بولے ہاں. جب تک مارتے رہو گے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی. بولو ہاں نا یار، ہوتی رہے گی نا. جب تک مارتے رہو گے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی. اب ذرا سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اس نے طے کر لیا کہ تم نے یہ عمل نہیں کیا تو تمہارے لیے جہنم میں یہ عذاب ہے. اور یہ عذاب رکنے والا نہیں ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ بات تدریج ہونے والا ہے. اب کب تک ہوگا، کس وقت ہوگا؟ اگر ایمان والا تھا، مسلمان تھا، یا اس کی سزا پوری ہونی ہے، یا پھر اگر اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے اور کافر ہو کے مرا ہے تو اس پہ تو دائمی عذاب ہے. اور یہ عذاب کبھی رکنے والا نہیں ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. اور جب یہ ہوتا رہے گا تو تکلیف مسلسل رہے گی، تکلیف مسلسل رہے گی. تو کیا ہم اپنے ہاتھ کو آگ کے آگے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے اعمالوں کو سنبھالیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپنی بخشش و مغفرت کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور اس کے لیے جتنا ہمیں موقع ملے، جہاں جہاں موقع ملے اپنی بخشش کا سامان کرتے رہیں. کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. حدیث پاک ہے کہ وہ لالچی ہوتا ہے نیکیوں کا وہ لالچی ہوتا ہے. تو اس کو لالچی ہونا بہت ضروری ہے. نیکیوں کو لالچی. اچھا نیکیاں ہوں گے تو ہم کس کے قریب ہوں گے؟ مجھے جواب دیں. جنت کے قریب ہوں گے. جنت سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے. ہمیں معرفت الہی ملے گی، ہمیں معرفت الہی ملے گی. اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے، نزدیک ہوں گے، تو بتائیے رب کعبہ کی قسم کے مرنے کے بعد بھی کہ ہم تنہا ہوں گے؟ بتائیے نہیں ہوں گے نا، نہیں ہوں گے. تو اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیکیاں اور عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اس کی نزدیکی حاصل ہے. ہم دنیا کے وزیر اعظم کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، اس طرح تصویر کھنچ جائے، سیلفی بن جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے ماں بدولت وزیر اعظم کے ساتھ ہے. ارے وزیر اعظم کیا دے گا یار؟ کیا دے گا مجھے بتاؤ. اگر اللہ رسول کے نزدیک ہوں گے تو جنت بھی ملے گی، جنت میں مقامات بھی ملیں گے، اور وہ کچھ ملے گا، وہ کچھ دیکھنے کو ملے گا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی زبان نے ذکر نہیں کیا، کسی کان نے نہیں سنا.
وہ مشاہدات ہوں گے اللہ اللہ کہ ہمیں تو دنیا جو ہے قید خانہ ہی نظر آئے گی. تو بہرحال بات سے بات نکلے گی. میں بات یہیں ختم کرتا ہوں, باقی بات آپ تک پہنچاتا ہوں. الحمدللہ پیارے محترم اسلام بھائیو, جیسے کہ پتا کہ آپ کو سالانہ بڑی 11ویں شریف الحمدللہ جو ہماری غوث پاک روڈ پر ہوتی ہے, اور یہ محفل امت کی بھلائی کے لیے ہے, جس کے لیے میں جگہ بہ جگہ مختلف علاقوں میں بیانات جاتا رہا ہوں, کرتا ہوا آیا ہوں. اب 2 سال سے زیادہ جب سے کرونا ہوا تو پنجاب بھی جانا نہیں ہوا, وہاں پر بھی میں نے دعوت وغیرہ نہیں دی, مگر یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے الحمدللہ ہماری دعوتیں دنیا بھر میں جو ہیں جاری و ساری ہیں. اب اس کے لیے آپ یہ کام کریں کہ آپ خود بھی تشریف لے کر آئیں, اور یہ محفل جو نا یہ بریانی والی محفل نہیں ہے. تھوڑا ٹائم لوں گا میں آپ کو, ٹھیک ہے نا, تھوڑا ٹائم لوں گا. یہ بریانی والی محفل نہیں, یہ بات یاد رکھیے گا کہ بریانی کھاؤ چل دو, ٹھیک ہے. لنگر کھلانا ایک اپنی جگہ پر ہے. حقیقت میں کہ جب ہم ظہر سے بیٹھیں گے اور رات 10 بجے تک بیٹھیں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں قرآن خوانی کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, دعائیں کریں گے, اور اپنی اصلاح کے لیے بیان سنیں گے. بیان, اور بیان جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا ذکر ہو. یہ ایسا ذکر ہے کہ جب بندہ عوام میں رہ کر ذکر کرتا ہے اللہ کا قرآن و حدیث کو بیان کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر فرماتا ہے. جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارا ذکر فرماتا ہے. تو بتائیں جب ہم اس کا ذکر کریں گے اور وہ ہمارا ذکر ارشاد فرمائے گا وہ رب العالمین, تو کس قدر مطلب نزدیکی ہوگی ہماری اللہ تعالیٰ سے, کس قدر ہوگی. تو لہٰذا اس کو نزدیکی جتنا ہو سکے بنائے چلے جائیں, کوشش کریں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ محفل ہماری آنے والی اتوار کو ظہر سے شروع ہوگی. انشاءاللہ ظہر سے شروع ہوگی, اور انشاءاللہ اپنے وقت پر جو ہے تقریباً 11 بجے تک امید ہم لوگ ہر چیز سے کھانے پینے سب سے فارغ ہو جائیں گے. مگر یہ محفل جو ہے حقیقتاً یہ بتا دوں بخشش و مغفرت والی, رب کو منانے والی, اپنی مرادیں بر لانے والی, اپنی تکالیفوں کو دور کرنے والی, غم غلط کرنے والی, اپنی بگڑی بنانے والی, اور ڈھیروں خوشیاں حاصل کرنے والی محفل ہے. اس لیے اس محفل کا جو سلوگن ہے کہ دعوت کو عام کیجیے امت کا بھلا کیا. اور یہ واقعہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا, اسی گلی میں جب محفل کرتے تھے, اسی محفل میں جب اس سے اختتام ہو, جب نے اصال ثواب کیا تھا تو ایک سید صاحب میرے کو ملے یہاں پر, مجھ سے کہنے لگے کہ کل آپ کی محفل میں آیا تھا, تو جب رات کو میں سویا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیدار ہوا, آپ نے فرمایا کہ اس محفل میں جتنے لوگوں کو ایصال ثواب کیا گیا ہے ایصال ثواب, اللہ نے سب کی بخشش و مغفرت فرما دی, اور جن کو کیا جائے گا ان کی بھی بخشش و مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اب اس دفعہ ابھی تک میرے پاس 5,38,000 قرآن پاک جمع ہو گئے, اور کئی کروڑ میرے پاس کلمہ شریف جمع ہو گیا ہے, اور 20 کروڑ درود پاک جمع ہو گئے ہیں ابھی میرے پاس الحمدللہ. تو یہ ابھی کی پوزیشن ہے, اور دیگر حسنات ہیں. 23-24 تقریباً جو ہے میرے پاس حج جمع ہو گئے, عمرے جمع ہو گئے ہیں, ابھی طواف کعبہ بھی آئیں گے, بہت ساری چیزیں. لوگ مکے مدینے میں بھی جا رہے ہیں دعائیں کرنے کے لیے الحمدللہ اس 11ویں کے لیے لوگوں کو شرکت کرنے کے لیے. تو لہٰذا اس سے کوئی محروم نہ رہے, سارے لوگ آ جائیں یہاں پر, اور رحمتیں برکتیں لوٹنے کے لیے آ جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ تمام اسلام میں کوشش کریں اور اس محفل کی برکتیں لوٹیں, اور آپ خود دیکھیں گے عین الیقین کے ساتھ, آپ کا دل جو ہے گواہی دے گا کہ یہ جو محفل ہے واقعی کوئی محفل ہے. ٹھیک ہے, کہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تمام اسلامی تشریف لائیں گے انشاءاللہ, اور دعوت کو عام کریں گے نا انشاءاللہ. دعوت کو عام کریں, دیکھیں بینر سب جگہ لگیں, دعوت کو عام کریں, خوب دعوت کو, کہ اگر آپ ہمارے وہاں پہنچے تو ہماری بخشش اور مغفرت ہوتی ہے, تو سمجھیے کہ ہماری زندگی کا مقصد وہ پورا ہو رہا ہے, زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے پورے خاندان کو لے کے آ جائیں. اسلامی بہنوں کا پردوں کا بھی انتظام ہے, پردے کا انتظام ہے الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جو ہے اس محفل کی برکتیں لوٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.